نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم الامین المکین۔ ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے باغ فدق اموال مدینہ اور اموال خمس خیبر کا آ کے سوال کیا تھا اس کی وراثت کا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو جواب دیا تھا اور اس پہ جو اختلاف ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم صرف امام بخاری کی اس حدیث کو ڈسکس کریں گے جس میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئیں آپ سے اور آپ تشریف لے گئیں اور پھر وصال تک آپ نے ابو بکر صدیق سے کلام نہیں کیا۔ اس حدیث کو آج ڈیٹیل سے ہم کھنگال کے دیکھیں گے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا امام بخاری کی حدیث میں یہ سب کچھ موجود ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک اور روایت میں نے منتخب کی ہے آپ کو سنانے کے لیے تاکہ ہمیں اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے اسے بخاری شریف میں کتاب المغازی میں حدیث نمبر 3809 روایت کی ہے، اور امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمہ نے اسی حدیث کو صحیح مسلم شریف میں کتاب الجہاد والسیر میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 1757 ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت ہے اور آپ سے ملنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے ملنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ باقی صحابہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور کچھ اور صحابہ بھی حضرت عمر بن خطاب کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں، جو امام مسلم اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ یا امیر المومنین عقد بینی و بین ھذا، میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اسی دوران دوسرے صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ان کا اختلاف کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اختلاف کن کے درمیان ہے؟ حضرت عباس اور حضرت مولا علی کے درمیان۔ حضرت عباس
چچا ہیں اور حضرت مولا علی پاک جو ہیں وہ بتیجے رشتے کے حوالے، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف کیوں تھا؟ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، میں شارٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ دونوں شخصیات حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آئیں کہ حضور یہ جو باغ فدق کی آمدنی ہے اور بنو نزیر کے مال کی جو آمدنی ہے اور اموال خیبر کا جو خمس ہے، یہ تین جو آمدنیاں ہیں نا، ان تین کا اصولی طور پہ ذکر ہے حدیث شریف میں، تاریخ میں۔ یہ تینوں مال اکٹھے تھے اور ان کی ایک ہی حیثیت تھی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان تینوں اموال کا جا کے سوال کیا تھا۔ یوں ہی بس خطیب حضرات کی زبان پہ باغ فدق چڑھ گیا تو بس باغ فدق پہ ہی بات کرتے رہے۔ تو ان تینوں اموال کی جو آمدنی تھی نا، وہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس اور حضرت مولا علی کے یہ تینوں جائیدادیں سپرد کر دی تھی اپنے دور خلافت میں، کہ یہ تینوں جو اموال ہیں، جہاں جہاں پہ قرآن اور حدیث کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ اسے خرچ کریں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کا آرڈر ہے۔ تو حضرت عباس اور حضرت مولا علی پاک ان تینوں اموال کو جہاں پہ اللہ کا آرڈر تھا، سب سے پہلے آل بیت اطہار کا خرچہ سال بھر کا، اور باقی جو تھے وہ حقداروں میں صدقے کے طور پہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دینا۔ یہ وہ دونوں شخصیات اس مال کو چلاتی رہی۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اس پورے باغ فدق، اموال بنو نزیر اور اموال خمس خیبر پہ متولی بنا دیا دو شخصیات کو، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت مولا علی۔ ان دونوں کو انچارج بنا دیا کہ آپ اس کو ڈیل کریں، اور ایک محکمے کی شکل دے دی۔ تو آج یہ دونوں شخصیات عمر بن خطاب کے دربار میں حاضر ہیں، حضور ہمارا آپس میں اختلاف ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آدھا جو مال ہے وہ علی کے حوالے کر دیں اور آدھا جو ہے میرے حوالے کر دیں، ہم الگ الگ اسے ڈیل کریں، ہمارے درمیان اس کی تقسیم کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں یہ فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں رکھی گئی تو حضرت عمر فاروق نے صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے ان کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ لمبی ساری حدیث ہے، میں اپنے مطلب کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس حدیث کے اصل مفہوم کو سمجھ سکیں۔ فرمایا کیا آپ گواہ نہیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا ہوا صدقہ، کہ ہم انبیاء جو مال چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے گواہی دی، جی ہاں ہم گواہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ ثم اقبل علی العباس والعلی، مسلم شریف کے لفظ ہیں کہ پھر حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس اور حضرت علی پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور ان دونوں سے پوچھا کیا آپ دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہم جو بھی مال چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو دونوں نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ بخاری اور مسلم کی یہ دونوں حدیثیں، اس میں صحابہ کرام کی گواہی بھی ہے اور اسی میں حضرت مولا علی پاک اور حضرت عباس کی گواہی بھی ہے کہ باغ فدق کی اور اموال بنو نزیر کی جو آمدنی تھی وہ وراثت نہیں تھی، وہ مال فے تھا، اور جو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، اگر وہ کوئی مال چھوڑ جائیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس کی دونوں شخصیات نے تصدیق کر دی کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ اب
یہاں پہ امام بہقی کی سنن الکبریٰ کی وہ حدیث نمبر 1525 جو میں نے سنائی تھی، میں ذرا ہلکی سی اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنا کے سیدہ کو لوٹا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال یہ جو مال تھا وہ وراثت نہیں تھا، صدقہ تھا، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم فرماتے تھے، میں ابو بکر آپ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس مال کو انہی جگہ پہ تقسیم کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کے گھر کا پورا سال کا خرچہ دے کے باقی جو مال ہوگا اسے امت میں صدقہ کر دیا جائے گا ضرورت مندوں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ بات سن کے اپنے گھر لوٹ گئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں ایک ٹینشن تھی کہ کہیں سیدہ اس سے ناراض نہ ہو گئی ہوں، تو آپ خود چل کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گئے اور جا کے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہے سیدہ، میں نے وہی کچھ کیا ہے جو میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا تھا، اور میں اسی طرح کرتا رہوں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں کرتے رہے، اور یہ مال اہل بیت اطہار کے لیے ہے اور نبی کی اہل بیت اسی مال سے کھائیں گی، جو بچ جائے گا وہ صدقہ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم ہے ابو بکر آپ ایسے ہی کریں گے جیسے میرے والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ تو ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہے سیدہ، میں اسی طرح اس مال کو تقسیم کرتا رہوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا، سیدہ کیا آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم فاطمہ ابو بکر تم پہ راضی ہے۔ اچھا، یہ سنن الکبریٰ کی ایک حدیث ہے۔ سیدہ نے بھی یہ تسلیم فرما لیا کہ جو میں نے سمجھا تھا کہ یہ وراثت ہے، یہ وراثت نہیں ہے، اور پھر سیدہ اپنی بقیہ زندگی اس مال سے جو حصہ آپ کو ملتا رہا اسے قبول کرتی رہیں۔ پھر حضرت مولا علی نے بھی اسے قبول کر لیا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبول کر لیا۔ تو اب حضرت عباس اور حضرت علی عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ ہم اس مال کو ڈیل کرتے ہیں، ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے مولا علی اور حضرت عباس، اگر تو آپ اس مال کو مل کے نبی پاک کے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو مجھے واپس کر دیں۔ رہی آپ کا یہ مطالبہ کہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، تو یہ اسٹیٹ کی اور ریاست کی ملکیت ہے اللہ کے قرآن کے اور نبی کے فرمان کے مطابق، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اسے تقسیم نہیں کروں گا۔ تقسیم کروں گا تو پھر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی مخالفت ہو جائے گی، میں تقسیم نہیں کروں گا۔ اگر آپ دونوں شخصیات اسے ڈیل کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں، ورنہ مجھے واپس کر دیں، میں جہاں بقیہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہوں یہ ذمہ داری بھی میں خود نبھا لوں گا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ سن کے حضرت عباس اور مولا علی نے عہد کیا کہ ہم اس مال کو اسی طرح چلاتے رہیں گے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم آج کے بعد تقسیم کا بھی مطالبہ نہیں کرتے۔ اور سادہ سی بات ہے کہ یہ دونوں شخصیات پھر اس پہ راضی ہوئیں اور واپس لوٹ گئیں۔ تو اس کے بعد تو باغ فدق کا یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جاتا، لیکن رولا ڈالنے والوں نے تو رولا ڈالا ہے، اختلاف کرنے والوں نے تو اختلاف کیا ہے۔ اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں یہ لفظ ہیں کہ سیدہ غاضبت و حجرت، سیدہ ناراض ہو کے لوٹ گئیں، اور قیامت تک آپ نے پھر فوت ہونے تک آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی۔ اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو حدیث صحاح ستہ، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابوں کو صحاح کہتے ہیں، صحاح صحیح کی جمع ہے، ستہ 6 کو کہتے ہیں، 6 صحیح ترین حدیث کی کتاب۔
کتابیں جن میں بخاری کا پہلا نمبر ہے، مسلم کا دوسرا ہے، ترمذی کا تیسرا ہے، سنن ابی داؤد کا چوتھا نمبر ہے، سنن نسائی ہے۔ یہ 6 حدیث کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں نا، ان میں یہ حدیث 30 مرتبہ آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ۔ ان 30 حدیثوں میں 20 حدیثیں وہ ہیں جن میں سرے سے غاضبت و حجرت کے لفظ ہی نہیں ہیں کہ سیدہ ناراض ہو گئی۔ 20 حدیثیں تو ایک طرف نکل گئیں، باقی رہ گئیں 10 حدیثیں۔ ان 10 یا بعض نے اسے 9 حدیثیں کہا ہے، ان 9 حدیثوں میں پھر اختلاف ہے کہ یہ ساری کی ساری جو 9 حدیثیں اس میں لفظ ہی نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری روایتیں جن میں غضبت اور حجرت کے لفظ آئے ہیں، یہ امام ابن شہاب زہری کی روایت کردہ حدیثیں، یہ راوی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ اور جن حدیثوں کو امام زہری نے روایت کیا ہے انہی حدیثوں میں یہ غاضبت اور حجرت ہے۔ باقی جو اور مختلف طریق سے حدیثیں صحاح ستہ میں آئی ہیں، کسی ایک حدیث میں بھی غاضبت اور حجرت نہیں ہے۔ باتیں ذرا مشکل ہیں پر آپ توجہ دیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ یعنی 30 حدیثوں میں صرف امام زہری کی روایت کردہ حدیثوں میں غاضبت اور حجرت کے لفظ ہیں، جو باقی اور راویوں نے یہی حدیث روایت کی ہے۔ کسی اور حدیث میں غاضبت اور حجرت نہیں ہے کہ سیدہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے پھر آپ سے کلام نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد جتنی حدیثیں 10 یا 9 حدیثیں یہ امام زہری نے روایت کی ہیں، ان سب میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ آدھی روایتوں میں یہ غاضبت اور حجرت کا لفظ ہے اور آدھی روایتوں میں یہ لفظ بھی نہیں ہے۔ امام زہری کی اپنی روایتوں میں بھی اختلاف ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زہری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بھی حجرت اور غاضبت کے لفظ پہ ذاتی طور پہ متفق نہیں ہے، اور ان کی ہر روایت میں یہ لفظ نہیں ہے۔ کچھ روایتوں میں ہیں، کچھ میں نہیں ہے۔ امام زہری کی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ 3508 نمبر ہے، یہ زہری کی روایت کرتا ہے اور اس میں غاضبت اور حجرت نہیں ہے۔ اسی طرح 3810 بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی غاضبت اور حجرت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بخاری کے بعد مسلم شریف میں آ جائیں تو مسلم شریف میں بھی کئی حدیثوں میں لفظ نہیں ہے، ترمذی میں بھی یہ لفظ نہیں آئے، اور ابو داؤد شریف میں آ جائیں تو ابو داؤد شریف میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ ابو داؤد شریف میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ ابو داؤد نے اس لفظ کے جو اختلافی لفظ ہیں، اس حدیث کے جو اختلافی لفظ ہیں، اختلافی جملے ہیں کہ سیدہ ناراض ہو گئی ابو بکر صدیق سے اور پھر آپ نے کلام نہیں کیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ آئیے پہلے اختلاف والی اس حدیث کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ فی الا صنعتہ۔ یہاں پہ حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں ویسے ہی کرتا رہوں گا، اس کے علاوہ اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث کی روایت کون کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ تو اگلے لفظ جو اختلافی ہیں وہ سنیے۔ یہاں پہ اگلا جملہ شروع ہوتا ہے کالا، اس ایک مرد نے کہا۔ روایت کون کر رہی ہیں؟ ایک عورت، اما عائشہ صدیقہ۔ اگر یہ عائشہ صدیقہ کے بیان کردہ حدیث کا متن ہوتا تو یہاں پہ کالا نہیں آتا، کالت آتا، یہ اس ایک عورت نے کہا، لیکن یہاں پہ کالا مرد کہاں سے آ گیا؟ کہا کالا فہجرت ہو فاطمہ، تو حضرت فاطمہ واپس آ گئیں، فلم تکلمہ حتی ماتت، اور پھر آپ نے وفات تک کلام نہ کیا۔ یہ جو کالا ہے نا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس ایک مرد نے کہا، راوی تو اما عائشہ ہیں، مرد کہاں سے آیا؟ تو یہاں پہ تمام حدیث، فن حدیث کے جو محدثین ہیں،
امام ہیں وہ متفق ہیں یہ کالا کہنے والا مرد امام ابن شہاب زہری ہے. یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، ابن شہاب زہری کا اندراج اور اضافہ ہے. اگر عائشہ صدیقہ کے ہوتے تو پھر کالا نہیں آتا، پھر کالت آتا. تو ایک طرف حضرت فاطمہ کا قسم کھا کے راضی ہو جانا ابو بکر صدیق سے، اور ایک طرف حضرت علی اور حضرت عباس کی گواہی دے دینا کہ یہ مال حضرت فاطمہ الزہرا کی وراثت کا نہیں بنتا تھا، ان کا حق تھا کہ ان کی کفالت اسی مال سے کی جائے. ایک طرف کالا فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کے ارشاد کو مانیں کہ میں ابو بکر صدیق سے راضی ہوں، ہم مولا علی کے فیصلے کو مانیں، حضرت عباس کے اقرار کو مانیں، یا زہری کے اس جملے کو مانیں. آپ کہیں گے کہ امام زہری اگر اتنا نکما بندہ تھا، نہیں نکما نہیں تھا. محدثین کہتے ہیں کہ امام زہری کا یہ پرابلم تھا، اس میں ایک کمی تھی کہ وہ حدیث بیان کرتے کرتے کہیں نہ کہیں پہ اپنی طرف سے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے توضیحی کلمہ کہہ دیتا تھا. یہ اندراج زہری تھا، یہ زہری کا اپنا پرابلم تھا. اور جو حدیث سننے والے ہوتے تھے اس دور میں، حدیث کا علم رکھنے والے لوگ، وہ حدیث کے فن کو سمجھتے تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ حدیث کا متن یہاں تک ہے، یہ اگلا جملہ امام زہری کا اپنا ہے، اس لیے اختلاف پیدا نہیں ہوتا تھا. آج کے زمانے میں امام بخاری نے بھی اسی طرح لکھ دیا. امام بخاری کو کیا پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں حدیث کا نام تو لیا جائے گا پر حدیث کے فن سے لوگ واقف نہیں ہوں گے، اور امام زہری کے اندراج کو متن حدیث سے الگ کر کے پڑھنے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے. امام بخاری نے اپنی دیانت سے اسے اسی طرح جس طرح امام زہری نے روایت کیا اپنی بخاری میں لکھ دیا. ہم پڑھنے والوں کا قصور ہے کہ ہم نے امام زہری کے اس جملے کو متن حدیث سے ملا دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے پھر اس طرح کی محدث کی حدیث کیوں لی؟ تو فن حدیث کے ائمہ کہتے ہیں کہ اندراج کرنے سے حدیث کے امام کی دیانت داری میں فرق نہیں آتا، پھر بھی وہ سکہ رہتا ہے، وہ ایماندار بھی ہے، اعتماد والا بھی ہے، سچا بھی ہے اور سکہ بھی ہے. اور یہ اس کا اپنا پرابلم ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اسے جو سمجھ آئی وہ کہہ دیا. اس سمجھ سے، اس اندراج سے حدیث کے راوی کی ثقافت اور پکا سچا اور پکا ٹھکا ہونے میں فرق نہیں آتا، فرق سمجھنے میں ہے. سوال پیدا ہوا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب یہ حدیث لکھی جا رہی تھی تو امام زہری کو جو حدیث کی سمجھ آئی ہم اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ایک طرف سیدہ کا راضی ہو جانا ہے، ایک طرف مولا علی پاک کا اسے قبول کر لینا ہے، ایک طرف حضرت عباس کی اپنی گواہی ہے. ان تینوں شخصیات کے اپنی گواہی دینے، قبول کر لینے کے مقابلے میں امام زہری کی اپنی پرسنل کمنٹ کو ہم کیوں مان جائیں؟ امام زہری نے حدیث کو سمجھ کے اپنی رائے دی ہے، ہم زہری کی رائے پہ سیدہ کے خود راضی ہو جانے کو اہمیت دیتے ہیں، ہم زہری کی پرسنل رائے پہ حضرت عباس کے مطمئن ہو جانے کو اہمیت دیتے ہیں، ہم امام زہری محدث کی رائے پہ اسی طرح اسے نہیں مانتے، ہم مولا علی کے اس فیصلے کو مانتے ہیں بالکل جس طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے خود ایک مطلب نکالا تھا کہ معراج پہ مصطفیٰ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا. یہ اما عائشہ صدیقہ کی پرسنل رائے تھی اور صحابہ نے مصطفیٰ سے سنا تھا رأیت ربی مرتین کہ میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. ادھر اما عائشہ کی ذاتی رائے تھی، ادھر مصطفیٰ کی ذاتی حدیث تھی. جب رائے حدیث سے ٹکرا دی تو ہم نے اما عائشہ صدیقہ کی رائے کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی حدیث کو مان لیا. یہ اختلاف علم کا حصہ ہے. اسی طرح ہم نے امام زہری کی پرسنل رائے کو نہیں مانا.
ہم نے سیدہ فاطمہ کے راضی ہو جانے کو مانا ہے، ہم نے امام زہری کی پرسنل رائے کو نہیں مانا، مولا علی پاک کی گواہی کو مانا ہے۔ ہم نے امام زہری کی پرسنل رائے کو نہیں مانا، ہم نے حضرت عباس کی تصدیق کو مانا ہے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری نے امام زہری کی اسی روایت کو لکھا جس میں یہ توضیحی کلمات ہیں، اسی طرح لکھا۔ اور سنن ابی داؤد میں کتاب الخراج میں یہی حدیث ہے جو امام بخاری میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کی، یہ بھی ابن شہاب زہری کی روایت ہے۔ اس میں اس حدیث کو لکھ کے امام ابو داؤد سجستانی سنن ابی داؤد کے عظیم مصنف نے اس حدیث کو لکھ کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کالا فی ہے کہ اس حدیث کے بارے میں امام زہری نے یہ کہا ہے کہ سیدہ ناراض ہو گئے۔ امام زہری نے کہا ہے، کنفرم ہو گیا کہ امام زہری کی یہ اپنی پرسنل رائے ہے۔ فن حدیث میں، حدیث کے فن پہ 1000 سال سے پہلے لکھی ہوئی عظیم کتاب اور عظیم محدث جس نے حدیث کے قوانین تحریر کیے ہیں، یہ امام ابن صلاح ان کا نام ہے، اور مقدمہ ابن صلاح محدثین میں ام الکتب کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ابتدائی قانون ہے حدیث پڑھنے والوں کے لیے، اور یہ بڑی ضخیم معتبر کتاب ہے، پہ جرح کی ہے محدثین نے۔ اور امام ابن صلاح امام جرح و تعدیل ہیں، امام اسماء الرجال ہیں، امام فن حدیث ہیں۔ اس کی شرح میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب لکھی ہے النکت، اس کے صفحہ نمبر 829 پہ جلد نمبر 2 پہ لکھتے ہیں کان الزہری یفسر الاحادیث کثیرہ، کہ امام زہری کا یہ پرابلم تھا کہ وہ بہت ساری حدیثوں میں اپنی رائے جڑ دیتے تھے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی نے صرف حدیث فدق کے لیے قانون نہیں بیان کیا، یہ حدیث فدق کا تو ابھی جھگڑا ہی دنیا پہ نہیں تھا، 1000 سال پہلے امام زہری کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا محدثین نے کہ یہ امام زہری کی عادت تھی۔ اور زہری کو بندہ چھوٹا بھی نہیں ہے، زہری کو بندہ چھوٹا، بہت بڑا حدیث کا امام ہے، پر اسے سمجھنے میں لوگوں کے ذہن سمجھنے میں خراب ہوئے، اور اس وضاحت کو محدثین فن جو ہیں امام فن اندراج کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اندراج کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے حدیث میں کوئی وضاحت کے لیے جملہ ایڈ کر دینا۔ عام طور پہ ہم اردو میں اسے بریکٹ میں لکھتے ہیں، لیکن اس دور میں بریکٹ میں نہیں لکھا جاتا تھا، اس کے ساتھ ہی اندراج کر دیا جاتا تھا۔ اور جب امام زہری حدیث لکھاتے تھے تو کئی طالب علم لکھ لیتے تھے کالا فیہ زہری، کہ زہری اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور کچھ جو طالب علم تھے وہ ویسے روٹین میں لکھ دیتے تھے، اور امام بخاری نے اسے انصاف کے طور پہ اسے ویسے ہی لکھ دیا۔ اور امام ابن شہاب زہری کو 1000 سال پہلے محدثین نے اپنی کتابوں میں ڈسکس کر دیا ہے زہری کے اس پرابلم کو، اس پہ ڈسکشن مکمل ہو چکی ہے۔ جب یہ باغ فدق کا اختلاف منظر عام پہ نہیں تھا تب سے اس پہ بحث ہو چکی ہے، اور یہ تقریباً 1000 سال پہلے ڈسکس ہو چکا ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر نے مزید لکھا ہے اسی اپنی کتاب النکت میں، وہ کہتے ہیں کہ زہری کے زمانے کے محدثین زہری سے کہتے تھے کہ زہری تم ایسے نہ کیا کرو، اس سے متن حدیث اور تیرے توضیحی جملے کو الگ کرنے میں ٹینشن ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے تیرے اس اضافی نوٹ کو لوگ حدیث سمجھ بیٹھے اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی نے ایک پورا باب اپنی کتاب النکت میں لکھا ہے، اور اس چیپٹر کا عنوان دیا ہے اندراجات زہری، اور اس کی ڈھیر ساری مثالیں امام ابن شہاب زہری نے جس حدیث میں اضافی نوٹ
اپنی طرف سے شامل کیا ہے، ان تمام کو ایک جگہ پہ جمع کر کے امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب النکت میں ایک پورا چیپٹر لکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح امام الخطیب البغدادی عظیم محدث اور عظیم امام فن ہیں، ان کی کتاب الفقی والمتفقہ، اس کے صفحہ نمبر 312 پہ لکھتے ہیں، خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں کہ مجھے لیث نے بیان کیا، یہ بھی محدث ہیں، لیث کہتے ہیں مجھے ربیہ نے بیان کیا، ربیہ کہتے ہیں مجھے حضرت مالک نے روایت کیا، اور حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میرے استاد، یہ امام مالک مدینہ کے محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے استاد حضرت ربی انہوں نے بیان کیا، اور ابن شہاب زہری سے فرمایا جب تم حدیث کا متن بیان کرو تو بتا دیا کرو کہ حدیث یہاں سے یہاں تک ہے، اور جب اپنی رائے بیان کرنے لگو تو بتا دیا کرو کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، تاکہ پڑھنے والوں کو مغالطہ نہ لگ جائے۔ یہ امام مالک حدیث کے عظیم استاد، جو امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں، یہ ان کے استاد کا وارننگ ہے امام ابن شہاب زہری کو کہ تم ایسے نہیں ایسے کیا کرو۔ اور اسی طرح امام عمر بن شبہ انہوں نے تاریخ مدینہ لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہی ابن شہاب زہری کی اسی حدیث کو روایت کیا ہے جس میں فرمایا فلم تکلمہ فی ذالک المال۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام زہری نے لکھا ہے نا، پھر سیدہ نے وفات تک ابو بکر سے بات نہ کی، فلم تکلمہ فی ذالک المال حتی ماتت۔ فرمایا اس کا مطلب زہری نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ پھر اس مال کے بارے میں کلام نہیں کیا آپ نے، پھر باغ فدق کے مال کے بارے میں کلام نہیں کیا۔ اور امام ابن سعد یہ بہت بڑے مورخ ہیں، اور اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا عظیم مورخ اور سیرت نگار یہ امام ابن سعد ہے، اور ان کی کتاب طبقات ابن سعد ہے، اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 27 پہ۔ اور دوسرے بڑے محقق اور مورخ امام محب طبری نے اپنی کتاب ریاض النظرہ میں حضرت سیدہ والی روایت لکھ کے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق سے سیدہ فاطمہ الزہرا وصال تک راضی تھی، ان سے ناراض۔ علامہ عینی یہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خود حاضر ہوئے سیدہ کی بارگاہ میں اور پوچھا سیدہ آپ مجھ سے راضی تو نہیں ہیں؟ اور آپ کی چارپائی کے قریب سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے رہے، اور علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جب تک سیدہ نے قسم کھا کے بیان نہیں کر دیا کہ ابو بکر میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی، تب تک ابو بکر صدیق واپس ہی نہیں آئے۔ اور امام ابن کثیر یہ بہت بڑے عظیم مورخ ہیں، محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ آپ کسی تاریخ کے طالب علم سے ہسٹری جس نے پڑھی ہو، اسلامک ہسٹری، اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ تاریخ کی دنیا میں ابن کثیر جیسا عظیم مورخ نہیں ہے۔ جہاں اس نے تاریخ لکھی ہے ہر جگہ پہ 7 حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں یہ بندہ مورخ بھی تھا اور محدث بھی تھا۔ انہوں نے ان پوری روایتوں کو، امام زہری والی روایتوں کو اور محدثین کی جتنی روایتیں سیدہ کے ناراض ہو جانے والی ہیں وہ ساری اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 میں لکھی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 299 کی ایک روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ساری روایتیں لکھ کے اس کا جو نچوڑ نکالا ہے اور ان ساری روایتوں کا جو مغز نکال کے اسے تطبیق دی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے جو سمجھ آئی ہے ساری روایتوں کو، حدیثوں کو سامنے رکھ کے، وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال اس وقت تک نہیں ہوا کہ وہ ابو بکر صدیق سے راضی تھی۔ تو پتہ چلا یہ جتنا رولا ڈالا جاتا ہے کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ناراض تھیں، یہ امام زہری کی پرسنل رائے ہے جو حدیث میں انہوں نے ایڈ کی ہے، اور یہ امام ابن شہاب زہری کا پرابلم تھا کہ وہ اندراج ایڈ کرتے تھے، اپنی رائے کو ایڈ کر دیتے تھے حدیث کے ساتھ،
اور اس وجہ سے مغالطہ ہوا، اور امام بخاری نے ایسے لکھ دیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں لوگ فن حدیث سے واقف نہیں ہوں گے۔ ہمارے دور میں ہی لیجیے، ہر وہ بندہ جنہوں اردو پڑھنا ہوں لے میں حدیثاں تے آپ پڑھ لینا، میں بخاری آپ پڑھ لینا۔ بھائی حدیث پڑھنے کے کچھ اصول ہیں۔ 1000 سال پہلے ایک ضخیم کتاب لکھی گئی ہے فن حدیث پہ، اور آج کے دور میں بھی ایک بندے نے 8 جلدوں پہ مشتمل ایک بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے کہ یہ ساری آتی ہو تو پھر حدیث پڑھیں کہ کون سی حدیث کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ یہ فن حدیث کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہے۔ ہمارے پاس حدیث کی بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی، جسے حدیث کی قسموں کا پتہ نہیں ہوتا، حدیث کی اقسام کا پتہ نہیں ہوتا، جسے لفظ جرح و تعدیل کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو اسماء اور رجال کی بکس کے نام تک نہیں آتے، وہ حدیثوں پہ بات کرے۔ تو پھر اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ ایک چول سا بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اردو کی حدیثیں پڑھ کے وہ بیان کرتا رہتا ہے، وہ فن حدیث سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کی تمام حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھیں تو ایک ہی بندے کی روایت کردہ حدیث ہے کہ سیدہ ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں، اس بندے کا نام ابن شہاب زہری ہے، اور حدیث کی تاریخ میں کوئی ایک بھی حدیث اس کے بغیر نہیں ہے جو زہری نے روایت نہ کی ہو اور اس میں یہ لفظ آئے ہیں۔ یہ امام ابن شہاب زہری کا پرسنل اضافہ اور ایڈ ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ سیدہ ابو بکر صدیق سے بوقت وصال راضی۔